ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے دور حاضر کے تقاضے اور ٹیکنالوجی کا استعمال. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی کتنا گرو کیا ہے اور اگلے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان کے کیا اہداف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کی آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم پاکستان میں جو ترقی کر رہے ہیں ڈیجیٹلی اور جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب سیف ہے اور اس پر کسی کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آئی ٹی کے طلبہ ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ایل جی یو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سید عمار حسین جعفری صاحب جو کہ ہیں فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوکب زبیری صاحب جو کہ ڈائریکٹر ڈیجیٹل فورینزک ریسرچ اینڈ سروس سینٹر ہیں لاہور گریجویٹ یونیورسٹی میں. سر، تھینکس فار یور کائنڈ ٹائم. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے اور بہت ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کو لے کے. سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بہت ریسرچ کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام میں شکر کرتا ہوں جو بہت رحمان الرحیم ہے. ایک تو آپ کا شکریہ گریجویٹ یونیورسٹی کا اور ایل جی یو کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اس وقت پاکستان میں ہم بہت پہلے شروع ہوئے تھے انٹرنیٹ پہ کام کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں بتاؤں گا کہ نیپولین سے پہلے کی ساری جنگیں جو تھی وہ گھوڑے کے اوپر تھی. نیپولین خود بھی جنگ گھوڑے پہ لڑا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا اور چیزیں وغیرہ آنی شروع ہو گئی. تو یہ دنیا کا اصول ہے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو مجرم پہلے کود پڑتے ہیں اس کے اندر. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں دے آر مچ ہیڈ آف ٹیکنالوجی. تو جب اس کا پاکستان میں سائیکل یہ ہے کہ پہلے ہم نے آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، پھر آئی سی ٹی کی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی ہم نے، پھر ریسنٹلی ہم آگے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر. جب ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں آئے تو شاید اس کے چیلنجز کے لیے ہم تیار نہیں تھے. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. پہلے والے دور کو ہم نے کوپ اپ کر لیا. یہ جو دور حاضر آپ نے جس کو کہا ہے اس کے تقاضے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پچھلے 5 سالوں کے اندر اگر آپ نے جو لفظ کہا اس میں بہت کام ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، وہ نظر آتا ہے. بالکل. اچھا، وہ ایک آرگینک پروسیس ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھتا ہے انسان، جیسے ضرورتیں بڑھتی رہیں گی وہ چلتا رہا. یہ بات یاد رکھیے کہ انسان نے جب بھی ترقی کے لیے کوئی چیز تیار کی ہے، بلب جب بنا تھا تو ایڈیسن نے بلب بنایا تھا. تو جب اس نے بلب بنا لیا تو اس نے ایک تقریب کی تو اس نے کہا کہ میں نے 14 سال لگائے یہ بلب جلانے کے اندر. تو ہر جگہ کرٹک موجود ہوتے ہیں، پاتا ہے. وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو عجیب بیوقوف آدمی ہے، تو نے 14 سال لگا دیے بلب بنانے کے اندر، تو کوئی اور کام کرتا 4 پیسے کماتا. تو اس نے بڑے اچھے جواب دیا جو آج کل میں بھی دے رہا ہوں ڈیجیٹل پاکستان کے فورم، تو ہمیں بھی 14 سال ہو گئے اتفاق سے. اس نے کہا کہ میں نے ان 14 سال میں یہ ثابت کر دیا کہ بلب جو روشنی کے لیے ہے اس کو بنانے کے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو کسی اور کے 14 سال ضائع نہیں ہوں گے اپنا. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں. اچھا، اس طرح کیا ہوا کہ جب یہ پچھلے دور میں ہمارے یہاں شروع ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وداؤٹ بینگ پولیٹیکل تعریف کرنی چاہیے. پنجاب کے اندر اس وقت جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے کچھ ایسے امیزنگ اعلانات کر دیے ہیں جس کی بنیاد وہ ترقی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی. اس کو اب کیچ کرانا بڑا ضروری ہے. جیسے ابھی کچھ 4 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو طلباء سرٹیفکیشن کریں گے ان کے سرٹیفکیشن کے پیسے ہم دیں گے. اچھا جی جی، بڑی اہم بات ہے، بہت اچھا یہ چیف منسٹر صاحب نے فرمایا. اچھا، اب اس سے پہلے کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی پیسے خرچ کیے، اگنائٹ نے کیے اور منسٹری آف آئی ٹی کے کئی پروگرامز آئے، یہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے کیے. لیکن وہ جن کے سینٹر تھے انہوں نے پیسے کما لیے، جی جی، جنہوں نے ٹریننگ لی انہوں نے پیسے کما لیے، ان کو پیسے ملتے تھے باقاعدہ ٹریننگ بھی کو، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا اس کے لیے ٹریننگ کی گئی. بالکل. تو دس ٹائم دے آر ویری اسمارٹ. انہوں نے کہا بھائی صاحب سنو، سرٹیفکیشن کے پیسے 80,000 روپے نا ایتھیکل ہیکنگ کے، بڑی اچھی بات ہے، خود جمع کراؤ. اچھا جی، خود جمع کراؤ اور جمع کرا کے سرٹیفکیشن لو، سرٹیفکیشن اپلوڈ کرو، 80,000 روپے لے لو فوراً. آئی تھنک دس از اسمارٹیسٹ موو. بالکل. اس سے کیا ہوگا کہ بچے اب پہلے تو 80,000 روپے ڈھونڈیں گے
تو وہاں پھر ہمارے سے لوگ ان کی مدد کریں گے, کوئی مائکرو فائنانس کے لوگ پکڑیں گے, یار 2 پیسے ان کو, ٹھیک ہے. اب بچے پہ بوجھ ہوگا, بچہ سیریس ہوگا, اس کو بچہ نے کہا بھائی واپس جب ملے گا جب سرٹیفکیشن کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ڈیمانڈ ڈریون ایجوکیشن. ہمارے ملک میں جتنی ایجوکیشن ہو رہی ہے, بڑا مشکل کام ہے یونیورسٹی کے لوگوں سے بات کرنا اور یہ بات کہنا اور بمانگے دہن کہنا کہ ہماری جتنی ماضی کی ایجوکیشن ہے اس میں 3 فالٹ لائنز ہیں. پہلی فالٹ لائن ہے اسکول کے اندر. اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کالج میں پڑھے جا کے, ہم نے اپنا کام کر دیا. کالج والے کہتے ہیں آپ جا کے یونیورسٹی میں پڑھیں, یونیورسٹی والے کہتے ہیں آپ جا کے فیلڈ میں سیکھیں. تو یہ بیس کی فالٹ لائن. بالکل ان کی باؤنڈریز طے ہونی چاہیے کہ بچہ میٹرک سے ایف اے میں جب آئے گا جب یہ پورا کر لے گا, اور جو اس کا کرائٹیریا ہے وہ اسکل ہونی چاہیے, جی پی اے نہیں ہونا چاہیے. بالکل جی پی اے شوڈ بی پارٹ آف دیٹ. ابھی جس کانفرنس سے میں اٹھ کے آ رہا ہوں گا, ہم نے بہت ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر, ایف وائی پی فائنل ایئر پروجیکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن کوئی بچہ یا بچی اپنا ایف وائی پی طے کرتا ہے اس دن اپنی 3 نسلوں کو طے کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی کوٹھیاں گلبرگ میں ہوں گی یا ان کا گھر کی جھگی میں ہوگا. لیٹ بی ویری فرینک ود یو, گاڑی ہوگی یا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی. اب اتنے اہم فیصلہ کرنٹلی کیسے کرتے ہیں, یا تو کی کتا سی تو دے دیں گا, تو کاغذ دے دیں گا, ٹھیک ہے جی, اچھا یا تو کی کتا سی, وہ یار میری بڑی بہن نے کیتا میں وہ کالا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے ریکارڈ پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس کو 50 دفعہ اس کلپ کو چلائیں, جب تک اس بچے کا اپنا شوق نہ ہو, اور شوق سے ایک بڑی چیز ہے پیشن. بالکل جب تک اس کا پیشن نہ ہو وہ ایف آئی پی لے ہی نہ ہو. ابھی یہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے, ایچ ای سی نے اعلان کر دیا ہے کہ جی جو بچے اپنا ایف آئی پی کریں گے جس کا ہدف جو ہے الٹیمیٹ وہ ایس ڈی جیز کے ٹارگیٹس ہوں گے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اس میں ایچ ای سی ان کو اسپانسرشپ بھی کرے گی, سپورٹ بھی کرے گی. پوری دنیا میں اس وقت ایک مہم چل پڑی ہے کہ جی آپ ایس ڈی جیز کے ٹارگیٹس کو فالو کریں. اسی لیے ہماری جتنی بھی پچھلے 4-5 سالوں کی ایفرٹ ہے مرکزی حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومتوں کے ساتھ, ہم نے ایک ٹیگ لائن دی ہے, یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار سسٹینیبل سائبر سیکیور پاکستان ویژن 2030. بالکل آپ یقین جانیے اس ایک فکرے میں میری زندگی کا جو سارا کام تھا 50 سال کا وہ سم ہو گیا گا. ناؤ آئی کم بیک ٹو یور کوشچن. سائبر سیکیورٹی جو ہے نا وہ ایک بچے کی بھی نیڈ ہے اس وقت, ایک گھر کی خاتون کی بھی نیڈ ہے, ایک بوڑھے آدمی کی بھی نیڈ ہے, کسی یونیورسٹی کی بھی نیڈ ہے, گورنمنٹ کی بھی نیڈ ہے, انفراسٹرکچر کی بھی نیڈ ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں گھر میں صفائی کرانی ہے تو آپ کسی صفائی والے کو ڈھونڈیں گے نا, بالکل. بجلی ٹھیک کرانی تو بجلی والے کو ڈھونڈیں گے نا. اگر آپ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے صفائی والے کو بلا لیں گے تو وہ خود بھی ملے گا, آپ کو بھی ملتا ہوا ہے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سائبر سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے, کہ جو نظام ہے سائبر اس کو آپ سیکیور کر لیں. اب اس وقت میرا خیال ہے ساری یونیورسٹیاں کورسز کرا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ فرینسس کے اوپر کوکر صاحب آئے ہیں, آپ نے بھی شروع کیا ہے گا. ان تمام چیزوں کو 3 فیز سے گزارنا پڑے گا. پہلے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اگلے 5 سال کی نیڈ کیا ہے. اگر پھر وہی غلطی کر دی تو پھر مارے جائیں گے. بالکل. آج کی نیڈ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ. کوانٹم کمپیوٹنگ میں اور اس وقت کمپیوٹنگ میں کیا فرق ہے, پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت کی کمپیوٹنگ جو ہے وہ بٹ اور بائٹس کے اوپر ہے, 0 اور 1 کے اوپر ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ ڈفرینٹ ہے. اچھا. اس کے اندر یہ 2 ہے, آف یا آن, جس کی بنیاد پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اب وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ لمبی بات ہو جائے گی, کیو کوائنس کی بات ہو جائے گی, کیسے وہ سارے کام کرتا ہے. لیکن اگر آج ہم نے امیجیٹلی کوانٹم کمپیوٹنگ کو نہیں سمجھا اور اس کی بنیاد نہ رکھی آج, تو 2030 کے اندر دنیا آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اچھا. ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ اسپیشی قرار دے دیں آن اے لیٹر سائڈ. جیسے اگر یہاں پہ ایک بھینس کھڑی ہو اور آپ کیا اس کو اے آئی سمجھا, میں کہ نہیں یار یہ اسپیشی اور ہے, تو بات کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک الرٹ کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں آئی ایم ویری ہیپی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کی. میں چائنا میں تھا, حالانکہ مجھے وہاں انفارمیشن آئی, میں اسپیشلی جلدی آ گیا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ کسی ملک کی ترقی کی بنیاد ایجوکیشن ہوتی ہے, اور یہ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے.
ہماری فاؤنڈیشن ہی غلط ہے. اب اوپر آپ جتنے مرضی آئسنگ آن دی کیک کر دیں, بھائی وہ نیچے کیک ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ اسٹنکنگ ہے, اس میں مسئلے آ رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سائبر سیکیورٹی اس وقت کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب لوگوں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ جو بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس کو ضرور کریں, اس سے بحث نہیں ہے. سرٹیفکیشنز پر آئیں, ایتھیکل ہیکنگ کی بے شمار سرٹیفکیشن ہے, آئی ایس سی اسکیئر کی بے شمار سرٹیفکیشنز ہیں. چونکہ میں طلباء کو ایڈریس کر رہا ہوں تو ان کی ایک فلیگ شپ سرٹیفکیٹ ہے CISSP, وہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے 5 سال کی وہ چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, $1300 چاہیے. میں ان کے سسٹم کا حصہ ہوں IC اسکیئر کے. ہم نے بڑی مشکل سے ریکویسٹ کر کے اور بڑی لابنگ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر, ایک سرٹیفکیٹ نئی شروع کرائی ہے, اس کا نام ہے ڈبل سی. ٹھیک ہے, یہ IC اسکیئر کی ہے اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا, یہ فری ہے. یہ بات بڑی بتانی بچوں کو بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ہماری کلیگ ہیں ہمنا, یہ بیٹھی ہیں, یہ آپ ہمیں سے رابطہ کریں. یہ سندھ کو بلانگ کرتی ہیں. جب یہ تشریف لائیں تھی تو ان کو میں نے کہا تھا کہ تم 3 مہینے میں اگر ڈبل سی نہیں پاس کرو گی تو تم واپس بھیج دوں گا. اچھا, اس نے 1 مہینے میں کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا شارٹ کلپ لے, اس نے وہ کیسے کی 1 مہینے میں, اور یہ طلباء دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے جی, پہلی بات تو یہ ہو گئی. صرف IC اسکیئر کی سرٹیفکیشن نہیں ہے, اساکا کی سرٹیفکیشن ہے, CISA, CISM. میں خود پریزیڈنٹ ہوں اساکا کا. میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ ڈبل سی کر لیں, جن کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں وہ CISSP کر لیں, جن کی جیب میں کم پیسے ہیں وہ CISM اور CISA کر لیں, جن کے درمیان کم پیسے ہیں وہ ایتھیکل ہیکنگ کے جو کورسز ہیں یہ کر لیں. ہم یہ سب کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے کرنا ہے گا, اس کے ہمیں اسکیل کو بلند کرنا ہے گا. تو اگین میں آخر میں کہوں گا سائبر سیکیورٹی ایک چیلنج ہے حکومت پاکستان کے لیے, ان کے اداروں کے لیے. ہمارے بڑے سینسٹیو ڈیٹا اس پر ڈیپ ڈارک ویب پہ جا چکے ہیں. یہ دنیا بتا رہی ہے, ہم نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے جی, اس کو بچانے کے لیے ہمیں فوری طور پہ جتنے یہ بھائی ہم نے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر لیے ایپ بنانے کے, اب خدا کے لیے اس کام کو ذرا بیک برنر پہ ڈالیں. تقاضا یہ آپ کے سوال ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا سر, اگلا سوال میرا کوکب زبیری صاحب سے ہوگا. سر جیسے آپ ظاہر ہے ایک ادارے سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں پر آپ پڑھا بھی رہے ہیں, سر بتائیے گا کہ جس طرح کمپیوٹر فورینزک اور موبائل فورینزک ہے, یہ مختلف اداروں میں جس طرح ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو کروایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف اداروں میں یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں, کیا اسی طرح کے کورسز جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کی جو اکیڈیمیا ہے اس میں اویلیبل ہیں کہ وہ ابھی بھی وہ یہ والے کورسز کر سکتے ہیں؟ جی, ڈیجیٹل فورینزک ریسرچ اینڈ سروس سینٹر نے لاہور گیزن یونیورسٹی کے اور ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ فورینزک سائنس نے مل کے ایک ڈگری ڈیزائن کی ہے جو کہ BS ڈیجیٹل فورینزک اینڈ سائبر سیکیورٹی پہلی دفعہ پاکستان میں 2019 میں ہم نے انٹروڈیوس کی, اور ہمارے 2 بیچز اس وقت نکل کے چلے گئے. اس میں ہم کوئی 8 پروگرامنگ لینگویجز سکھاتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل فورینزکس کی ہم نے کوئی 6 ٹیکنالوجیز رکھی ہیں, کمپیوٹر فورینزکس, موبائل فورینزکس, ویڈیو فورینزکس, نیٹورک فورینزکس اینڈ سو آن, میلویئر انالیسس, اور اس طرح کی ہم نے کوئی 6 کورسز رکھے ہوئے ہیں. کمپیوٹر فورینزکس کے 3 کورسز ہیں, ایڈوانس تک جاتے ہیں. تو جی ظاہری بات ہے اب آنے والے دنوں میں آپ کو ڈیجیٹل تھریٹس اور ڈیجیٹل کرائمز اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے کہ اس کو آپ کو سالو کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا. بالکل. اور اسی لیے آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل فورینزکس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی جائے گی. اسی سلسلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف کرائمس میں بلکہ وار کرائمس جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, اس میں سائبر اٹیکس یوز ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے کہیں پیجز پھٹ رہے ہیں, کہیں آپ کے واکی ٹاکیز پھٹ رہی ہیں. بالکل بالکل. آپ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ کو اسپناش آپ کے اوپر کر رہی ہیں, آپ کے سیل فونز, آپ کے آپریٹنگ سسٹمز. تو جعفری صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں, ہمارا ملک ایک ایٹامک کنٹری ہے, اور ہمیں اس ملک میں کوئی نئی انوویٹیو چیزیں لے کے آنے کی ضرورت ہے.
ترکی میں جب تھا تو جعفر صاحب ترکی ساتھ وزٹ کیا میں نے جعفر صاحب کے ساتھ. وہ لوگ اپنا آپریٹنگ سسٹم خود بنا رہے ہیں. اچھا. ہاں کیونکہ آپریٹنگ سسٹم کو آپ کو انالائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا جو اگر آپ اس کو کریک کر دیں, اس کے اندر آپ بیک ڈورز کریٹ کر دیں, تو ایون آپ کا جو اینٹی وائرس ہے وہ نہیں اس کو انالائز کر سکتا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو ہمارے ملک میں ہمیں انوویٹیو اسٹیپس اٹھانے ہوں گے اور اپنا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ سیکیور کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہمارے ملک میں اویئرنیس اس لیول کی نہیں ہے. ابھی بھی لوگوں کے پاس ٹیلی فون پہ آتا ہے کہ یہ غلطی سے میں نے آپ کو کوڈ بھیج دیا, یا اس کا وہ واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. ابھی تک ایسا ہوتا ہے, یا ابھی تک آپ کو لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ میں فلانے بینک سے بول رہا ہوں, اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ مجھے بتا دیں, اپنا پاسورڈ کیا ہے, آپ کے پاس کوڈ آیا ہے وہ آپ مجھے کنفرم کریں, اور لوگ وہ بتا دیتے ہیں, اور ان کے پھر اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں. تو اویئرنیس بڑھانا بہت ضروری ہے, اور انوویٹیو ٹیکنیکس اپنے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل سر, آپ کی ہی بات کو کہ ہمیں جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سر آپ سے میرا سوال ہوگا کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے یورپ کا ایک کنٹری ہے اسٹونیا, وہاں پر انہوں نے بھی یہ ایک کوشش کی تھی کہ ہم اپنی پوری کنٹری کو ڈیجیٹلائز کریں, اور انہوں نے پوری کنٹری میں جو ان کا بینکنگ سسٹم ہے, پھر اس کے علاوہ سیکورٹی سسٹم, سب کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ کچھ اس کو بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ہیک ہو گیا اور اس کو بہت نقصان ہوا. تو کیا پاکستان میں جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیکیور کر سکیں اور ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ مزہ آ گیا آپ کے سوال کا. میں اسٹونیا گیا تھا اس کی انکوائری کرنے, اس لیے مجھے مزہ آ گیا. ہوا یہ کہ اسٹونیا یورپ کا پہلا ملک تھا جو فلی ڈیجیٹلائز تھا. ان کے ملک میں کاغذ تھا ہی نہیں. اچھا. 2005 کی بات ہے, کاغذ تھا ہی نہیں, سارے کام آٹومیٹڈ تھے. اچھا, ان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک بت تھا, اس کو اٹھا کے اسٹور میں لگا دیا. اس کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے. چونکہ وہ رشین ڈومیننس کا ملک تھا, تو رشیا میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے, بھائی یہ رکھو یہاں پہ. بالکل. انہوں نے مانا نہیں. ان کے لوگوں نے رشین ریکرز کے ساتھ مل کے اٹیک کرا دیا. اچھا. اور پورا ملک انکیپیسیٹیٹ ہو گیا. میں آپ کو ڈیٹ ایگزیکٹ بتاتا ہوں. 4 اپریل سے لے کر کوئی 3 یا 4 مئی تک کوئی فلائٹ نہیں اڑی وہاں سے. اچھا. کوئی میسج ٹرانسفر نہیں ہوا, کوئی بینکنگ سسٹم نے کام نہیں کیا. پھر دنیا ان کی مدد کو آ گئی اور انہوں نے ان کو ریسٹور کر دیا. اب تو اس کے ان کو کان پکڑنے چاہیے تھے نا ہر کام سے, انہوں نے وہ باز نہیں آئے. انہوں نے ایز اے چیلنج لیا. میں ایز اے چیلنج لیا. آج دنیا کا اگین وہ ایڈوانس کنٹری ہے. اچھا. مجھے اتنا مزہ آتا ہے ان کی, آئی ایم ان کمیونیکیشن ود دیم. مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ اگر ہمارے سے کوئی ہوتا ملک گھبراہٹ, وہ چھوڑو پرانا کام شروع کرو, نہیں اب پھر لڑیں گے. اور آج وہ دنیا کا لیڈنگ کنٹری ہے. آج ای کامرس کے انسٹیٹیوشن سب چیزیں وہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں انہیں کو فالو کرنا چاہوں گا. بہادر قوم بنے, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹرائی اگین. ایک اور بات, یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. اگر آج آپ اپنے ملک میں ٹیکنالوجی کو روک بھی دیں, اسی خوف سے اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں, یقین کریں نہیں روک سکتے آپ. صحیح. مجھے بتائیں, آپ سوئے کو روک سکتے ہیں روشنی دینے سے, آپ سوئے کو روک سکتے ہیں ہیٹ دینے سے, آپ کو نہیں روک سکتے. بالکل, آپ کو مینج کرنا پڑے گا اس کو. تو میرا آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یس, ہمارا ڈیٹا ہیک بھی ہوگا, کرٹیکل انفراسٹرکچر کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ بھی جائے گا, سب کچھ ہوگا. اس بچے کی طرح آگے نکلیں جو کہ اندر سے آتا ہے میچ ہار کے, اور پہلے تو روتے ہیں بیٹھ کے, کہتے چھوڑو. پھر کوئی کہتا ہے وہ ہمارے سے بڑے تھے, کوئی کہتا ہے وہ پیسہ بہت تھا, پھر وہ کہتے نہیں ہم ان کو ہرائیں گے. اب جب وہ ہرا کے آتے ہیں نا, تو ان کے چہرے پہ جو روشنی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کے چہرے پہ وہ روشنی دیکھنا چاہتا ہوں. پھر ان کے اسکل کے ساتھ ان کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ. آپ دونوں کی تشریف آوری کا, اور ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تو ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام جو تھا وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت سے نکات پر ہم نے روشنی ڈالی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.